اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ حضرت حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہما۔ فضائل و مناقب۔ سبت رسول رحمت، جگر گوشہ خاتون جنت، نوریدہ تاجدار ولایت حضرت امام سیدنا حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہما 3 ہجری کو 15 رمضان المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے گوشے امامت میں حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی رسالت سے اذان کہی۔ آپ کی ولادت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بھیڑیں عقیقے کے طور پہ ذبح فرمائی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بچے کی ولادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دیتا ہے۔ آپ کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھا گیا، جس کا معنی حسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بہت پیار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور آپ کے برادر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے، سونگھتے اور اپنے ساتھ چپٹا لیتے تھے۔ ان کے بارے میں ارشاد عالی شان ہے، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اس سے بھی جو ان سے محبت کرے۔ ایک دفعہ فرمایا، بے شک حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی بھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شابہ نہیں تھا۔ آپ کی خوش قسمتی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ آپ آغوش رسالت میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ حضرت امام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب گردن پر آئے تو آپ نرمی سے ان کو اٹھا لیتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو اس بچے سے پیار ہے کسی اور سے نہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک یہ میرا پھول ہے اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توسل سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد الترمذی المتولد 209 ہجری الطوفی 279 ہجری نے اس طرح روایت فرمایا ہے، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی۔ جب اہل اسلام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہود و خوارج کی فتنہ سامانیوں سے دامن اسلام تار تار ہوا چاہتا تھا، تفرقہ بازی کے گمبھیر سائے پھیلتے جا رہے تھے، پرستاران جہالت پھر سے اٹھنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ اس سے پہلے کے زمانہ پھر تاریکیوں اور روح فرسا خزاؤں کا شکار ہو جاتا، آپ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ آپ نے مسند خافت سے اترتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، خلاف ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان متنازع فیہ مسئلہ ہے، وہ اس کے واقعی حقدار ہیں یا میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس صلح کے بعد آپ کے اور امیر معاویہ کے مراسم و تعلقات بہت اچھے رہے۔ معاہدے کے مطابق آپ کا وظیفہ مقرر تھا اور کبھی کبھی امیر معاویہ آپ کی خدمت میں نذرانے بھی ارسال کرتے رہے۔ ایک بار بھیجے گئے نذرانے کی مالیت 40 کروڑ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ بھی 20,000 درہم سالانہ تھا۔ اہل تشیع کی مصروف کتاب ناسخ التواریخ جلد 2 سواد 78 میں مرقوم ہے، ہر سال ہزار درہم بیت المال سے حضرت امام پاک کی خدمت میں ارسال کرتے، علاوہ ازیں بہت سے تحائف بھی متواتر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی صلح پسندی کا فیض تھا کہ مسلمان امیر معاویہ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور ایک بار پھر دنیا کفر پہ سورج کی زوبار کرنوں کی طرح چھا گئے۔ محلب بن ابی سغرا اور عبداللہ بن سوار برِ صغیر پاک و ہند پر حملہ آور ہوئے تو عقبہ بن نافع شمالی افریقہ کے صحراؤں کو رونتا ہوا بحرہ قیانوس کی ہولناک لہروں سے جا ٹکرایا۔ سعید بن عثمان اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے ترکستان اور دیار روم پر کامیاب حملے کیے۔ حضرت امام پاک سلام اللہ علیہ کے خلفائے راشدین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ خلفائے کرام شہزادہ رسول سے بہت محبت فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کرتے ہوئے فرمایا، یہ بچہ تو نبی علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ آپ کے کہنے پر ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول سے اتر آئے۔
آپ علیہ السلام شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ان کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ خلفائے راشدین راہ ہدایت کے روشن مینار تھے، اس لیے آپ کی اتباع کو امیر معاویہ کے سامنے ضروری قرار دیا۔ امیر معاویہ پر لازم ہے وہ کتاب و سنت اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل پیرا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک خلفائے ثلاثہ کی شریعت قابل اتباع نہ ہوتی تو اس کا کتاب و سنت کے ساتھ نام ہی کیوں لیتے؟ آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے 28 صفر المظفر 50 ہجری کو شہید ہو گئے۔ عہد حاضر کے مشہور مورخ جناب عبداللہ ملک صاحب لکھتے ہیں، بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے آپ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ محض امیر معاویہ کے مخالفین کا پروپیگنڈا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام پاک سلام اللہ علیہ کے اطوار و افکار اہل دل کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ حضرت سر حلقہ اولیاء کرام خواجگان سید ابو الحسن علی بن عثمان المعروف بداتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ المتوفی فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقت پر نظر غیر حاصل تھی اور اس کے موضوع پر ان کے دقیق نکات بکثرت ہیں۔ جزاک اللہ۔